تو فرمایا جو شخص مسجد میں کوئی سیکھنے سکھانے کے لیے آتا ہے اللہ ہر بار اس کو پورے حج کا اجر عطا فرماتا ہے۔ اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 5 خوبیوں کے ساتھ جمعہ پڑھتا ہے، نمبر 1، صبح فجر پڑھی، واقشہ کرنی کر لی، اذکار کر لیے، نہا کر ناشتہ کیا اور سیدھا مسجد میں آ گیا۔ نمبر 1، جلدی آیا، من ابتکر یوم الجمعۃ وبکر وغسل واغتسل، اچھی طرح غسل کر کے آیا، ومشى ولم يركب، پیدل آیا، سوار ہو کر نہیں آیا۔ جو واک روزانہ کرتے ہو جمعے والے دن مسجد کی طرف کر لیا کرو۔ نمبر 1 جلدی آیا، نمبر 2 خوب نہا کر آیا، نمبر 3 پیدل آیا، نمبر 4 امام کے قریب آ کر کے بیٹھا، آ کر کے بیٹھ گئے، 8 بجے آ گیا، کوئی بات نہیں، سونا ہے آرام کر لو مسجد میں، وضو قائم رکھنا ضروری نہیں، آپ آ گئے اور اب کے مہمان بن گئے ہو۔ نمبر 5 وَاسْتَمَعَ وَلَمْ يَلْغُ، کان لگا کر سنتا ہے، آڑی تیڑی چیزوں میں مصروف نہیں ہوتا، داڑھی کھجل رہا ہے، ناخن کھا رہا ہے اور کسی موبائل سے کھیل رہا ہے، ایسا نہیں، بالکل ہمتن گوش خطبے کو سنتا ہے۔ جلدی آیا، اچھی طرح نہا کر آیا، پیدل آیا، امام کے قریب پہنچا اور کان لگا کر سنا۔ فرمایا اس کو ہر قدم پر 1 سال کی راتوں کی تہجد اور دن کے روزوں کا اجر عطا فرماتا ہے۔ زندگی میں ایک بار ہی کر لو۔ اسلامک اسکالر فضیلت الشیخ مفتی محمد یوسف تیبی حفظہ اللہ تعالی، فاضل مدینہ یونیورسٹی، خطیب مرکز اقصی، جی ٹی روڈ، گجرانوالہ۔ قال اللہ سبحانہ وتعالی وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا۔ محترم سامعین اور سامعات، اللہ تبارک و تعالی نے بعض اوقات مبارک بنائے ہیں اور بعض جگہیں زمین کے ٹکڑے ان کو بابرکت بنایا ہے۔ جو زمین کے ٹکڑے بابرکت ہیں ان میں اللہ کے گھر مساجد ہیں، بیت اللہ ہے، مسجد نبوی ہے، مسجد اقصی ہے، طور پہاڑ ہے، یہ بابرکت جگہ ہیں۔ اور جو اوقات ہیں وہ رمضان کا مہینہ ہے، 10 ذی الحجہ ہے، حج کے اوقات ہیں، لیلۃ القدر ہے، ہر رات کا آخری تہائی حصہ ہے، تاکہ کوئی شخص بھی اللہ کی برکت سے محروم نہ رہے۔ اور جو سب سے زیادہ حاصل کی جانے والی جگہ ہیں وہ اللہ کے گھر ہیں، مساجد ہیں۔ ویسے تو ساری زمین کو اللہ تعالیٰ نے مسجد قرار دیا ہے، جعلت لی الارض مسجدا وتربتها طہورا، کہ اللہ تعالیٰ نے میرے لیے زمین کو مسجد اور اس کی مٹی کو پاکی کا ذریعہ بنایا ہے۔ لیکن اس میں سے بھی جس ٹکڑے کو مسجد قرار دے دیا جاتا ہے اس کے احکام بدل جاتے ہیں۔ اس میں پلید آدمی نہیں آ سکتا، اس میں نماز پڑھنے کا اجر بڑھ جاتا ہے، اس میں پیشاب پخانہ کرنا منع ہو جاتا ہے، اور ان ٹکڑوں سے اللہ تبارک و تعالی محبت کرتا ہے۔ بڑا سادہ سا سوال ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کون سے ٹکڑوں سے زیادہ محبت ہے اور کون سے ٹکڑوں سے اللہ کو نفرت ہے، بغض ہے؟ جگاڑ کر کے اندازہ لگا کر کہا جا سکتا ہے کہ جہاں پھول وول لگے ہوں، خوبصورت جگہ ہو وہ پسندیدہ ہے، اور جہاں گٹر ہو، گندا ہو، وہ برا ہے۔
لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب خود نہیں دیا، وحی کا انتظار کیا۔ جبریل امین تشریف لائے، انہوں نے آ کر بتایا احب البلاد الی اللہ مساجدها، اللہ کو زیادہ پسندیدہ وہ ٹکڑے ہیں جہاں اللہ کا گھر بن جاتا ہے۔ وَأَبْغَضُ الْبِلَادِ إِلَى اللَّهِ أَسْوَاقُهَا، اور اللہ کو زیادہ بغض نفرت ان ٹکڑوں سے ہے جہاں دکان بن جاتی ہے، مارکیٹ بن جاتی ہے، بازار۔ لیکن مجبوری ہے، انسانوں کو پیٹ لگا ہوا ہے، ان کو دکان پر بھی جانا ہے، ان کو مسجد میں بھی جانا ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نیک بندوں کا وصف بیان کرتے ہیں، رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاة وایتاء الزکاة یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار۔ جو میرے بندے ہیں، لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، خرید و فروخت ان کو رب کی یاد سے غافل نہیں کرتی۔ کتنے دکاندار ہیں صبح صبح بیٹھے ہوتے ہیں، کوئی گاہک نہیں ہوتا، قرآن پڑھنا شروع کر دو، ترجمہ پڑھنا شروع کر دو، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ پڑھنا شروع کر دو۔ گاہک آ گیا، اس کو سودا دے دو، پھر نہیں آیا، پھر اللہ کی یاد شروع کر دو۔ لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، ان کی خرید و فروخت ان کو اللہ تعالیٰ سے غافل نہیں کرتی۔ دوسرا معنی اس کا یہ ہے کہ وہ خرید و فروخت کرتے ہوئے بھی رب کو یاد رکھتے ہیں، رب نہیں بھولتا ان کو۔ خرید و فروخت نہیں کر رہے تو سبحان اللہ پڑھ رہے ہیں، خرید و فروخت کر رہے ہیں تو زبان خاموش ہے، ان سے باتیں کر رہے ہیں۔ ایک معنی یہ ہے، اور ایک معنی یہ ہے کہ خرید و فروخت کر بھی رہے ہیں، ان سے باتیں بھی کر رہے ہیں، مگر اللہ ان کو نہیں بھولتا۔ اللہ کو اپنا نگران سمجھتے ہیں، ہر وقت رب کی نگرانی کا تصور رکھتے ہیں، کام نہیں تولتے، جھوٹ نہیں بولتے، ملاوٹ نہیں کرتے، عن ذکر اللہ، اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہوتے، اللہ ان کو ہر وقت یاد رہتا ہے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار، وہ اس دن سے ڈرتے ہیں جب آنکھوں کو اور دلوں کو الٹ پلٹ کیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ، ایسے گھروں میں اللہ کو یاد کرتے ہیں جن کو بلند کرنے کا اللہ نے اجازت دی ہے، اللہ نے حکم دیا ہے، اور ان مساجد میں رب کو یاد کرنے کا حکم دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ گھر اللہ تعالیٰ کے رب ذوالجلال کو ان سے محبت ہے، اور جو رب کا بندہ ہوتا ہے وہ اللہ سے محبت کرتا ہے، اور اللہ کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ جس سے رب کو محبت ہو اس کو بھی محبت ہوتی ہے، اور جس سے رب کو نفرت ہو اس کو بھی نفرت ہوتی ہے۔ مسجد اور دکان کا مقابلہ چلتا رہتا ہے۔ پلاٹ مسجد کے لیے لیا، بولے سامنے دکانیں بنا دو، اور پھر وہ مسجد کی دکانیں ساری زندگی جھگڑے کا سبب بنتی رہتی ہیں۔ مسجد کی کوئی ضرورت ہے، آپ اعلان کریں، وہ کہتے ہیں دکانوں کا کرایہ پہلے بتاؤ کہاں جا رہا ہے۔
لوگ بجائے اس مسجد سے محبت کرنے کے، بجائے ان لوگوں کی دعوت کو قبول کرنے کے، دل میں یہی لے کر بیٹھے رہتے ہیں کہ پتہ نہیں دکانوں کا کرایہ کدھر جا رہا ہے۔ مسجد اور دکان، کہاں ہم زیادہ وقت گزارنے کو پسند کرتے ہیں؟ مسجد میں آ کر دکان کی کشش زیادہ ہوتی ہے یا دکان میں آ کر مسجد کی کشش زیادہ ہوتی ہے؟ یہ اپنے اپنے دل سے پوچھ لو۔ مگر یہ جو کشش ہے، اس کشش کا اجر یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رجل قلبہ معلق بالمسجد، وہ شخص جس کا دل مسجد سے جڑا ہوا ہے، اذا خرج منہ حتی یعود الیہ، جب مسجد سے نکلتا ہے اس کا دل معلق رہتا ہے، جب تک واپس نہیں مسجد میں آ جاتا، مسجد سے نکل کر ایسے ہوتا ہے جیسے مچھلی پانی سے نکل گئی ہے، مسجد میں واپس آ کر ایسے ہوتا ہے جیسے مچھلی پانی میں آ گئی ہے۔ جس کے دل کی یہ کیفیت ہو جائے، فرمایا اس کیفیت کا اجر یہ ہے کہ 50,000 سال دنیا دھوپ میں ہوگی اور یہ رب ذوالجلال کے عرش کے سائے میں ہوگا۔ اپنے اپنے دل سے پوچھ لیں، اذان کی آواز سننے پر فوری ری ایکشن تیرے دل کا کیا ہوتا ہے؟ عصر کی اذان ہوئی اگر تو یہ ری ایکشن ہوتا ہے الحمدللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بلال سے کہتے اذان کہو ارحنا بہا یا بلال، بلال ہمیں راحت پہنچاؤ، اذان بولو، یہ دنیا کے جھنجھٹوں سے نکلیں اور رب کے دربار میں پہنچیں۔ رب کو ملنے جانا ہے، رب کو ملنے جانا ہے، رب کے گھر میں جانا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بندہ جب گھر سے نکلتا ہے مسجد میں آنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کو اتنی خوشی ہوتی ہے جیسے دیر بعد کوئی رشتہ دار یا کوئی دوست ملتا ہے، جیسے کوئی دیر بعد دوست یا رشتہ دار ملتا ہے تو آپ کو خوشی ہوتی ہے، ایسے رب ذوالجلال کو آپ کی خوشی ہوتی ہے جب آپ اللہ کے گھر میں آتے ہیں۔ تو مسجد میں جانا ہے رب کو ملنے کے لیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب نماز پڑھ رہے ہو اس وقت مسجدیں نیچے سے کچی ہوتی تھیں، کسی کو تھوک آ جائے تو وہ فرش پہ تھوک لیتا تھا۔ فرمایا دائیں ہاتھ بھی نہ تھوکا کرو اور قبلہ رخ بھی نہ تھوکا کرو۔ اگر الٹے ہاتھ کوئی اور نمازی ہے تو الٹے ہاتھ بھی نہ تھوکا کرو، یا تو اپنے رومال میں تھوک لیا کرو یا قدموں کے نیچے تھوک کر اس کو مسل دیا کرو، لیکن قبلہ رخ بالکل نہ تھوکا کرو۔ فإن الرحمة تواجهه، کیونکہ رب ذوالجلال کی رحمت اس کی طرف متوجہ ہوتی ہے۔ ایک دن مسجد کے قبلے والی دیوار پر تھوک لگا دیکھا تو بہت پریشان ہوئے، بڑی تکلیف محسوس ہوئی کہ کسی نے مسجد کے قبلے والی دیوار پہ تھوک دیا ہے۔ کسی شاگرد کو نہیں کہا کہ لاؤ ادھر لاؤ اس کو دھو دو صاف کر دو، بلکہ آپ خود اٹھے، کوئی لکڑی لی اور اس تھوک کو اپنے ہاتھ مبارک سے صاف کر دیا۔ سیرت مصطفیٰ سنتے رہتے ہیں، کبھی یہ بھی سنا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کے خادم بھی تھے۔ اللہ اکبر۔ مساجد میں آتے ہیں، اعتراض کرتے ہیں، ان مسجد والوں کو یہ مسئلہ نہیں پتا، ان کو اس بات کا نہیں پتا، ان مسجد والوں کو اس بات کا احساس نہیں ہے، یہ مسجد والے ایسا کرتے ہیں۔ بھئی مسجد والے کون ہوتے ہیں بھائی؟ تو مسجد والا نہیں ہے؟
آپ کو اگر کوئی صفائی نظر نہیں آئی تو خود کر دو، تو مسجد والا نہیں ہے؟ مسجد والا کون ہوتا ہے؟ ہر نمازی مسجد والا ہوتا ہے۔ اور یاد رکھو، ایک ہوتی صفائی اور ایک ہوتی طہارت۔ مسجد میں طہارت بھی ہونی چاہیے اور صفائی بھی ہونی چاہیے۔ مثلا ایک آدمی رنگ سازی کا کام کرتا ہے، اس کے کپڑوں پہ رنگ لگا ہوا ہے، کپڑے اس کے گندے ہیں، دیوار صاف کر کے آیا ہے، کپڑے اس کے گندے ہیں مگر پاک ہیں، نماز اس کی ہو جاتی ہے۔ ایک آدمی کے کپڑے نئے ہیں مگر پیشاب کے چھینٹے پڑے ہوئے ہیں، اس کے کپڑے پاک نہیں، بظاہر صاف ہیں مگر پاک نہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امر بالمساجد فی الدور، اپنے محلوں میں مسجدیں بنانے کا حکم دیا۔ چھوٹی چھوٹی مسجدیں اپنے محلوں میں بناؤ۔ اگر آپ کا گھر اتنا دور ہے کہ اولاد مسجد میں جانے کو تکلف سمجھتی ہے، وہاں چھوٹی سی مسجد بنا لو۔ جمعہ بڑی مسجد میں پڑھو، ہر مسجد میں جمعہ نہ پڑھو، اور نماز پنجگانہ کے لیے آپ مسجدیں بنا لو۔ امر بالمساجد فی الدور وان تطیب وتطہر، مسجدوں کو پاک بھی رکھا جائے اور صاف بھی رکھا جائے۔ تنکے پڑے ہوئے ہوں، کاغذ کے پرزے پڑے ہوئے ہوں، مسجد پاک ہے مگر صاف نہیں۔ مسجدوں کو صاف رکھنے کا بھی حکم دیا اور پاک رکھنے کا بھی حکم دیا۔ اور تو طیبہ کا معنی پاک رکھنا بھی ہے، اور تو طیبہ کا معنی طیب لگانا، خوشبو لگانا بھی ہے۔ مسجدوں کو خوشبودار بھی بنایا جائے، مسجدوں کی صفائی کا بھی خیال کیا جائے، مسجدوں کی پاکیزگی کا بھی خیال کیا جائے۔ اور اس میں فرمایا البصاق فی المسجد خطیئہ وکفارتھا دفنھا، مسجد میں تھوکنا گناہ ہے اور اس کا کفارہ یہ ہے کہ اس کو مٹی میں دفن کر دیا جائے، اوپر مٹی ڈال دی جائے۔ کچی مسجدیں ہوتی تھی، جوتیوں سمیت نماز پڑھتے تھے۔ فرمایا جب مسجد میں آؤ اپنی جوتی کو چیک کرو، اگر وہ صاف ہے تو اس کے سمیت نماز پڑھ لو، صاف نہیں تو اس کو صاف کرو پھر مسجد میں نماز پڑھو۔ جوتیوں کو بھی پاک رکھنا، مسجد کو بھی پاک رکھنا، اس کو صاف رکھنا، اور مسجدیں بنانے کی ہمت رکھنا۔ مسجدیں زیادہ پیسے سے نہیں بنتی، مسجدیں زیادہ عزم سے بنتی۔ یہ ہمارا بھی تجربہ ہے۔ جس کے دل میں عزم ہے کہ میں نے مسجد بنانی ہے، اللہ بنوا دیتا ہے۔ لیکن پیسہ بہت زیادہ ہو، عزم نہ ہو، تو عزم کے بغیر مسجد نہیں بنتی۔ مساجد سے محبت کرنے کا معنی مسجدیں بنائی بھی جائیں۔ مساجد سے محبت کا معنی ان کو پاک رکھا جائے، محبت کا معنی ان کو صاف رکھا جائے، محبت کا معنی ان کو خوشبودار رکھا جائے، اور آنے والا نمازی اس میں تنگی محسوس نہ کرے۔ ایک تنگی در و دیوار کی ہوتی ہے اور ایک تنگی لوگوں کے دلوں کی ہوتی ہے۔ کوئی بھی آ گیا، اس نے کوئی مشورہ دے دیا تو یہ بابا جی آؤٹ ہو گئے، میں نے نہیں سننی کسی کی۔ کوئی بچہ ساتھ لے آیا، اس کو اونچی آواز سے ڈانٹنا شروع کر دیا۔ بچوں کو لانا بھی مسنون ہے اور ان کو لوگوں کی نماز خراب کرنے کی اجازت بھی نہیں ہونی چاہیے۔ اپنے بچوں کو کنٹرول بھی کرنا چاہیے۔ لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ ہم تو جوان ہی پیدا ہوئے ہیں، یہ بچے ہی بڑے شرارتی ہیں۔ بچے کا بچپنا اس کا ایک تقاضا ہے، یہ ہماری نرسری ہے۔
انہوں نے بچپن کے تقاضے سے باتیں بھی کرنی ہے، شرارت بھی کرنی ہے، ان کو سنبھالنا بھی ہے، اس کے باپ کو ان کو کنٹرول بھی کرنا چاہیے، اور کچھ لوگوں کو برداشت بھی کرنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، آپ کا نواسا آیا، گرتا پڑتا، کبھی گر جاتا ہے پھر کھڑا ہو کے چلنا شروع کر دیتا ہے، پھر گر جاتا ہے پھر چلنا شروع کر دیتا ہے۔ آپ ممبر سے نیچے اترے، دوران خطبہ جا کر کے بچے کو اٹھایا اور پھر اٹھا کر خطبے کو جاری کرنا شروع کر دیا۔ ایسے امام کو رکھو گے جو گھر سے بچہ لا کر کے اٹھا کر کے خطبہ ارشاد فرمائے، رکھو گے ایسا امام؟ اپنی نواسی امامہ بنت زینب بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، چھوٹی سی ہے، اٹھا کر کے نماز پڑھائی، ہر رکعت میں اس کو سجدے میں بٹھا دیتے تھے، قیام میں دوبارہ پکڑ لیتے تھے، اور اس زمانے میں پیمپر بھی نہیں ہوتے تھے، تو اس لیے مسجدوں میں کشش بھی ہونی چاہیے، انتظامیہ کے دل میں وسعت بھی ہونی چاہیے، مسجدوں میں کشش ہونی چاہیے، اور نمازیوں میں محبت ہونی چاہیے، اور نمازیوں میں مسجد کی کشش ہونی چاہیے۔ اذا خرج منہ حتی یعود الیہ، جب مسجد سے نکلتا ہے جب تک واپس نہیں آ جاتا اس کا دل مطمئن نہیں ہوتا۔ جس کی یہ کیفیت ہو جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کیفیت اور محبت کا اجر یہ ہے کہ 50,000 سال کی زندگی دنیا شدید دھوپ میں ہوگی اور یہ اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا۔ اذان ہونے کے بعد اگر آپ کا ریاکشن یہ ہوتا ہے کہ شکر ہے اللہ اذان ہوئی ہے، اب میں مسجد میں جاؤں گا، اور آپ اپنے سارے کام کاج چھوڑ دیتے ہیں، ایک شخص کہتا ہے، کمپوزر کہتا ہے بس ایک پیرا رہ گیا پھر جاتا ہوں، نان بھائی کہتا ہے 4 پیڑے رہ گئے پھر جاتا ہوں، مستری کہتا ہے 2 تگاریوں کا مسالہ رہ گیا ہے پھر جاتا ہوں۔ یہ خراب ہو جانا ہے، نماز پڑھنے سے خراب ہو جانا ہے، کھانا کھانے پہ بھلے گھنٹہ لگا دے پھر خراب نہیں ہوتا۔ آپ کے گجرانوالہ کا ایک لوہار ہوتا تھا، لوہا گرم کر کے آئرن پہ رکھا، ہتھوڑی اٹھائی اس پر مارنے کے لیے، ادھر سے اذان کی آواز آ گئی، اللہ اکبر۔ اب وہ یہ نہیں کہتا تھا کہ جو گرم ہو چکا ہے اس کو بنا لوں، وہ ہتھوڑی زمین پہ مارتا تھا، لوہے پر نہیں مارتا تھا۔ اب یہ اللہ کا حکم شروع ہو گیا ہے، اب اس میں کوئی کام نہیں ہوگا۔ جس کی یہ کیفیت ہو 50,000 سال رب کے عرش کے سائے میں رہے گا، اور جس کی یہ کیفیت ہو اذان ہوئی تو کہتا ہے مولوی تجھے کام ہی کوئی نہیں، میں ابھی میری داڑھی گیلی ہے، سوکھی نہیں ہوئی، زور پڑھ کے آیا ہوں، تو نے پھر اذان کہہ دی ہے۔ یہ کون کہتا ہے؟ نمازی۔ جو بے نماز ہے اس کو کیا فکر ہے، ہوتی رہے اذان، یہ نمازی کہتا ہے۔ آتا ہے آخری رکعت میں، کبھی 1 رہ گئی کبھی 2 رہ گئی، اور چھوٹتے ہوئے نکل جاتا ہے مسجد سے۔ نمازی ہے، بے نماز نہیں، گناہ گار نہیں، مگر اس کو مسجد سے محبت بھی نہیں۔ جاتے تو سب ہیں، جس کو رب کے گھر سے محبت ہے وہ بھی آخر جاتا ہی ہے، جس کو محبت نہیں وہ بھی جاتا ہے، مگر جانے میں فرق ہے۔ وہ سب سے جلدی آنے کی کوشش کرتا ہے، سب سے لیٹ جانے کی کوشش کرتا ہے، اور اس کا دل مسجد سے جڑا رہتا ہے۔ بزرگ ہے، ریٹائر ہو گیا، کبھی تاش والے کے پاس، کبھی نائی کے پاس، ہاں بیٹھا ہوا ہے جناب، وقت نہیں گزرتا، بس جی ٹائم پاس کرنے کے لیے ادھر آ جاتا ہوں۔
ٹائم تیرا اتنا سستا ہو گیا کہ تو ادھر آ جاتا ہے، بوڑھا ہو چکا ہے، بوڑھا ہو چکا ہے۔ اور یاد رکھو دوڑ میں پاس وہ ہوتا ہے جو آخری چکر میں سب سے آگے ہوتا ہے۔ جو پہلے چکر میں سب سے آگے ہو، آخری میں سب سے پیچھے ہو، پاس ہوگا۔ آخری چکر کا اعتبار ہوتا ہے، اور یہ بابا آخری چکر پہ ہے مگر سست ہو گیا، کہتا ٹائم نہیں گزرتا، ٹائم نہیں گزرتا، فارغ بیٹھے رہتے ہو۔ ٹائم پاس کرنا یہ بڑی تکلیف دہ اصطلاح ہے، بہت تکلیف دہ اصطلاح ہے کہ ٹائم پاس کرنا ہے۔ جو بچہ پیپر میں ٹائم پاس کرتا ہو پاس ہو جائے گا۔ ایک ایک لمحہ تیرا قیمتی ہے۔ انما الاعمال بالخواتیم، اعمال کا دار و مدار آخری چکر پر ہے۔ ساری زندگی نیکی کرتا رہا ہو، آخری چکر میں رب کی بغاوت شروع کر دے، رب کعبہ کی قسم ہے 60 سال کی نیکیاں ضائع ہو جاتی۔ ان احدکم لیعمل باعمال اہل الجنۃ فیما یری الناس 60 سنہ، بندہ لوگوں کی نظروں میں 60 سال نیکیاں کرتا ہے، حتی لا یبقی بینہ و بینہا الا ذراع، حتیٰ کہ اس کے اور جنت میں ایک ہاتھ کا فاصلہ رہ جاتا ہے۔ پھر وہ بد مستیاں شروع کر دیتا ہے، نیکیاں چھوڑ دیتا ہے، ٹائم پاس کرنے لگ جاتا ہے، اس حالت میں موت آ جاتی ہے، جہنم میں چلا جاتا ہے اعوذ باللہ۔ اور اس کے برعکس 60 سال گناہ کرتا ہے، کہیں جمعہ پڑھا، کہیں درس سنا، اللہ کا خوف آ گیا، توبہ نصیب ہو گئی، نیکیاں شروع کر دیتا ہے، رب ذوالجلال 60 سال کے گناہ معاف کر کے اس کو جنتوں کا وارث بنا دیتا ہے۔ آخری چکر پر فیصلے ہونے بھائیوں، تیرا آخری چکر ہے تو مسجد میں آ جایا کر، مسجد میں آ جایا کر، ظہر سے پہلے آ گیا، کھانا وانا کھا کر ظہر عصر مغرب عشاء پڑھ کے گھر چلا جا، بیٹھا رہے مسجد میں۔ مسجد اتنی بابرکت جگہ ہے، کئی بار سوچا ہے کہ وقت تھوڑا ہے، نماز ختم ہو گئی، اذکار راستے میں چلتے چلتے کر لیں گے، بس جب مسجد سے نکلے تو حالات یہ اور ہو جاتے ہیں، بھول ہی جاتا ہے انسان۔ مسجد میں بیٹھا ہو رب کی یاد آتی رہتی ہے، مسجد سے نکل جائے بہت غفلت ہو جاتی ہے۔ تو مسجد سے دل لگاؤ، مسجد سے محبت کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص مسجد کی طرف چلتا ہے، مسجد کی طرف چلتا ہے، کچھ لوگوں نے دور گھر تھے وہاں سے بیچ کر مسجد کے قریب آنے کی کوشش کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیارکم تکتب آثارکم، اپنے گھر ادھر ہی رہنے دو، اس لیے کہ تمہارا ایک ایک قدم لکھا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص مسجد کی طرف آتا ہے ایک ایک قدم پر نیکی ملتی ہے اور گناہ معاف ہوتے ہیں، اور آ کر کے مسجد میں وقت سے پہلے نماز کا انتظار کرنے لگ جاتا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں خطبے میں اگر 10 منٹ پہلے آ گئے خطبہ تو شروع ہونا ہے، جا کر 12:45 بجے، میں نے پہلے وہاں جا کر کیا کرنا ہے؟ مولوی صاحب نے 12:45 بجے آنا ہے، میں نے پورے 1 بجے جانا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ پہلے 15 منٹ تو فضول کے ہیں نا۔ جو شخص پہلے آ جاتا ہے، آ کر کے انتظار کرتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایسے ہے جیسے محاذ جنگ پر پہرا دے رہا ہے۔ فذالکم الرباط فذالکم الرباط فذالکم الرباط وانتظار الصلوات بعد الصلوات، ایک نماز کے بعد دوسری نماز کے انتظار میں بیٹھنا ایسے ہے جیسے محاذ جنگ میں پہرا دے رہا ہوتا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس کی موت پہرا دینے کی حالت میں آئی
اس کو شہادت ملے گی، اور شہادت اتنی عظیم ہوگی کہ تمام لوگ جب روح نکل جاتی ہے تو نیکیاں بننا بند ہو جاتی ہیں، مگر جس کی موت دوران پہرا آتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی نیکیاں ایسے جاری رکھتا ہے جیسے وہ زندہ نیکیاں کر رہا ہوتا تھا۔ اجری علیہ عملہ الذی کان یعمل۔ اور کتنے خوش نصیب ایسے ہیں جن کو نماز کے انتظار میں مسجد میں موت آ جاتی۔ اللہ اکبر۔ عبدالعزیز بن مروان، اس کا ایک بیٹا نماز میں نظر نہیں آیا، پکڑا اس کو، کہا کہ وہ میں مالش کروا رہا تھا اور میں اپنے بال سیدھے کروا رہا تھا، اس لیے لیٹ ہو گیا۔ نائی بھیجا، اس کی ٹینڈ کروا دی، کہا چلو ختم، اس وجہ سے نماز سے لیٹ ہوئے ہو۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، ان کا شاگرد ابن وہب مسجد میں موجود ہے، اذان ہو گئی، ابن وہب گھر کی طرف چلے گئے، کہا ادھر کدھر جا رہے ہو؟ مسجد تو ادھر ہے۔ مسجدوں میں اس وقت وضو کا انتظام نہیں ہوتا تھا، تو کہنے لگے عجیب طالب علم ہو، مسجد میں پڑھنے کے لیے آ رہے ہو اور وضو کر کے نہیں آئے ہو؟ یعنی نماز کے لیے وضو تو ہے، تو پہلے آئے ہو تو پہلے تمہیں وضو کر کے آنا چاہیے تھا۔ شاگرد کو اس بات پر ڈانٹ دیا کہ تو پہلے وضو کر کے کیوں نہیں بیٹھا؟ اللہ اکبر۔ جو شخص مسجد میں آتا ہے ہر قدم پر نیکی لکھی جاتی، گناہ معاف ہوتے ہیں۔ مسجد میں آ گیا، آیا ہے کچھ سیکھنے سکھانے کے لیے۔ آپ لوگ کیا کرنے آئے ہو؟ صرف نماز پڑھنے؟ نہیں، کچھ سیکھنے سکھانے آئے ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص مسجد میں آتا ہے تاکہ کوئی سیکھے یا سکھائے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ ایک مکمل حج کا اجر لکھ دیتا ہے، مکمل حج کا اجر لکھ دیتا ہے۔ کتنے لوگ ہیں جو پیسے لگا کر حج کرنے نہیں جا سکتے، مگر وہ سیکھنے سکھانے کے لیے آ سکتے ہیں۔ دنیا کا سب سے بڑا محدث ہو کر جو شخص فوت ہوا ہے چند سال پہلے، کہتے میں نے گھڑی سازی کا کام شروع کیا، اس میں مہارت حاصل کی، دکان مجھے ملی مسجد کی دکانوں میں۔ میں دیکھتا ہوں 10-11 بجے نہ کوئی نماز کا وقت ہے نہ اذان ہوئی ہے، اور لوگ آ رہے ہیں، گاڑیاں آ کر رک رہی ہیں، لوگ نکل رہے ہیں، مسجد میں جا رہے ہیں۔ میں سوچتا تھا کہ ان کو کوئی کام نہیں ہے، یہ دھندے کا وقت ہے، جاب کا وقت ہے، اور یہ ادھر آ رہے ہیں۔ اتنی کثرت سے آتے کہ ایک دن میں بھی دکان بند کر کے مسجد میں چلا گیا، جا کر دیکھا کہ ایک شیخ اللہ کا دین پڑھا رہا ہے، قال اللہ قال رسول اللہ سکھا رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ مجھے بہت لطف آیا، میں نے بھی پڑھنا شروع کر دیا۔ پھر دکان کا وقت دکان کو اور پڑھائی کا وقت پڑھائی کو۔ اتنی لذت آئی، اتنا اس میں شوق میرا بڑھا کہ آہستہ آہستہ دکان شرنگ ہوتی گئی، اس کا وقت کم ہوتا گیا، پڑھائی کا وقت بڑھتا گیا، حتیٰ کہ وہ وقت بھی آیا کہ جب وہ کتاب تالیف کرتے تھے، لکھتے تھے، تو مکتبات لائن میں لگے ہوتے تھے کہ مجھے دو، میں نے چھاپنا ہے۔ وہ کہتا تھا مجھے دو، میں نے چھاپنا ہے، اس لیے کہ ان کی کتاب جب بازار میں آئے گی ہاتھوں ہاتھ نکل جائے گی۔ حتیٰ کہ وہ وقت بھی آیا، اردن میں ہوتے تھے، ایک شخص کسی اور ملک سے آتا ہے صرف ان کو ملنے کے لیے، مکتبہ لائبریری کی سیڑھی پہ چڑھ رہے ہیں، ایک قدم اوپر ایک نیچے، آ کر کے کہتا ہے السلام علیکم حضرت، میں صرف آپ کو ملنے کے لیے آیا ہوں، مجھے تھوڑا وقت دے دیں۔ کہنے لگے ادھر ہی بات کر لو، پوری امت کا وقت میں کسی فرد کو نہیں دے سکتا۔
میں جو کام کر رہا ہوں اس کا امت کو فائدہ ہے، جو آپ نے بات کرنی اس کا آپ کو فائدہ ہے۔ اور وہ وقت بھی آیا کہ پوری دنیا میں اس کے پائے کا محدث کوئی نہیں تھا، اس کا نام محمد ناصر الدین البانی رحمہ اللہ۔ مسجد کے درس، مسجدوں سے محبت، نوجوانی میں عام طور پہ پڑھائی کا وقت نکل چکا ہے، اس وقت پڑھا اور اللہ تعالیٰ نے اتنا علم دیا اور اتنی ترقی دی۔ تو فرمایا جو شخص مسجد میں کوئی سیکھنے سکھانے کے لیے آتا ہے، اللہ ہر بار اس کو پورے حج کا اجر عطا فرماتا ہے۔ اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو 5 خوبیوں کے ساتھ جمعہ پڑھتا ہے، 5 خوبیوں کے ساتھ جمعہ پڑھتا ہے۔ نمبر 1، صبح فجر پڑھی، واقشہ کرنی کر لی، اذکار کر لیے، نہا کر ناشتہ کیا اور سیدھا مسجد میں آ گیا۔ نمبر 1، جلدی آیا۔ من ابتکر یوم الجمعۃ وبکر وغسل واغتسل، اچھی طرح غسل کر کے آیا۔ ومشى ولم يركب، پیدل آیا، سوار ہو کر نہیں آیا۔ جو واک روزانہ کرتے ہو جمعے والے دن مسجد کی طرف کر لیا کرو۔ نمبر 1 جلدی آیا، نمبر 2 خوب نہا کر آیا، نمبر 3 پیدل آیا، نمبر 4 امام کے قریب آ کر کے بیٹھا، آ کر کے بیٹھ گئے، 8 بجے آ گیا، کوئی بات نہیں، سونا ہے آرام کر لو مسجد میں، وضو قائم رکھنا ضروری نہیں، آپ آ گئے اور اب کے مہمان بن گئے ہو۔ نمبر 5 وَاسْتَمَعَ وَلَمْ يَلْغُ، کان لگا کر سنتا ہے، آڑی تیڑی چیزوں میں مصروف نہیں ہوتا، داڑھی کھجل رہا ہے، ناک کھا رہا ہے، ناخن کھا رہا ہے اور کسی موبائل سے کھیل رہا ہے، ایسا نہیں، بالکل ہمتن گوش خطبے کو سنتا ہے۔ جلدی آیا، اچھی طرح نہا کر آیا، پیدل آیا، امام کے قریب پہنچا اور کان لگا کر سنا۔ فرمایا اس کو ہر قدم پر 1 سال کی راتوں کی تہجد اور دن کے روزوں کا اجر عطا فرماتا ہے۔ زندگی میں ایک بار ہی کر لو، یہ مسجد کے فائدے۔ اللہ اکبر۔ تو مسجدوں کی خیر خواہی بھی کرنی چاہیے، اور یہ جو پنکھے اور سپیکر اور کارپیٹ، یہ سب چیزیں، اس کے بغیر بھی مسجد ہی ہوتی ہے نا؟ اگر یہ سب چیزیں نہ ہو تو وہ بھی مسجد ہی ہوتی ہے۔ یہ اضافی چیزیں، یہ ہماری فیسلٹیز ہیں، یہ ہماری مسجد کی سروسز ہیں، یہ ہم سب استعمال کرتے ہیں اور ہم سب کو اس کا حق ادا کرنا چاہیے، اور احسان کوئی نہیں، کیونکہ ہم نے خود استعمال کی ہیں، ہم نے اس کا حق دینا ہمیں چاہیے۔ غریب آدمی ہے، نہ دے سکے، جتنا دے سکے دینا چاہیے، مسجد کوئی بھی ہو۔ اور جو سمجھتا ہے کہ میں نے آیا تھا، ہر نماز میں آتا ہوں، میں اتنا استعمال کرتا ہوں، اس کو اتنا دینا چاہیے، اور یہ اپنی خدمت کا صلہ دے رہا ہے، یہ کوئی احسان نہیں کر رہا۔ یہ سب سہولتیں، اس کے بغیر بھی مسجد ہے۔ مسجدوں کو کشش والا بنانا چاہیے، مسجدوں کو محبت والا بنانا چاہیے، اور مسجدوں سے محبت اور اصلاح اور خیر خواہی کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق دے۔ واللہ اعلم، وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔